ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، تیرے ناراض ہونے کی کیا نشانی ہیں؟ اللہ کا جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے۔ اللہ نے فرمایا، میرے ناراض ہونے کی 4 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کو کلیم اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے والا اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے عجیب و غریب سوال کیے، تو وہ سوال جب بارگاہ خداوندی میں پہنچے تو ان عجیب سوالوں کا جواب کچھ اس طرح سے ملا، جسے سن کر آپ سب لوگ حیران ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کا عجیب واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں اضافہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے ایک اللہ سے ہم کلام کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے والے کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تشریف لائے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے، اور اسی لیے آپ کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ سے باتیں کرنے والا، اللہ سے کلام کرنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام ہوتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی کئی ایسے لوگ تھے جو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے، اور کئی ایسے لوگ بھی موجود تھے جو آپ کے مخلص اور غمخوار تھے، یعنی آپ کو مانتے تھے اور ایک خدا پر یقین رکھتے تھے۔ اس وقت میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بھی کوہ طور پر جاتا ہوا دیکھتا، یا پھر کسی کو اگر معلوم ہوتا کہ اللہ کے نبی اللہ سے کوہ طور کے پہاڑ پر کلام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو لوگ ایسے سوال اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ یہ بھی ہمارا سوال پوچھیے گا، یہ بھی ہماری بات کیجیے گا، یہ بھی کلام کیجیے گا، ہماری عرضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھ دیجیے گا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں عجیب سی تڑپ لیے طور سینا کی طرف روانہ ہوئے۔ آسمان خاموش تھا، پہاڑ ساکت تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک شوق کی لہر تھی کہ آج وہ اپنے رب سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں۔ جب وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو اچانک نور کی ایک ایسی تجلی ظاہر ہوئی کہ پورا ماحول لرز اٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ایسا نور تھا جسے دنیا کی کوئی روشنی بیان نہیں کر سکتی۔ اسی نور کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، اے موسیٰ، میں نے تجھے اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، تو اس سے گفتگو کی، تجھے اپنی قربت دی۔ یہ آواز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں نہیں، ان کی روح میں سرایت کر گئی۔ وہ ادب سے کھڑے تھے، چہرہ جھکایا ہوا تھا اور زبان پر عاجزی۔ اے میرے رب، تو نے مجھے بے شمار نعمتیں دی، میں تیرا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں، کیونکہ میں جو بھی شکر ادا کرتا ہوں وہ بھی تیری ہی توفیق سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ہے موسیٰ، جب بندہ یہ جان لے کہ اس کا شکر کرنا بھی میری عطا ہے تو وہ میرا کامل شکر گزار بن جاتا ہے۔ اس ایک جملے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل پر ایسی روشنی ڈالی کہ ان کی روح پر سکون کی بارش ہونے لگی۔ انہیں معلوم ہوا کہ شکر ایک لفظ نہیں، ایک کیفیت ہے، ایک راز ہے، ایک دروازہ ہے جو صرف ان لوگوں پر کھلتا ہے جن کے دل میں عاجزی ہوتی ہے۔ اس لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا، اے موسیٰ، جو میرا شکر ادا کرتا ہے میں اسے مزید نعمتیں دیتا ہوں، اور جو ناشکری کرتا ہے اس کی نعمتیں کم ہو جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سر اٹھایا، آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں عاجزی۔ انہوں نے عرض کیا، اے رب کریم، تیری نعمتوں کا شمار ممکن ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، نعمتوں کو گننا شکر نہیں، نعمتوں کو پہچاننا شکر ہے۔ جو نعمتوں پر راضی رہے وہی میرا شکر گزار بندہ ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں شکر کا دریا بہہ نکلا۔ کوہ طور کا وہ پہاڑ ان کے اندر پیدا ہونے والی عاجزی کا گواہ تھا۔ جب وہ واپس اپنی قوم کی طرف آئے تو ان کے چہرے پر ایسا نور تھا کہ لوگ ان کے قریب نہیں جا سکتے تھے۔ ان کے چہرے پر رب سے ہم کلامی کا اثر تھا، ایک ایسا جلال کہ بنی اسرائیل نگاہ بھی نہ اٹھا سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جمع کیا اور کہا، اے میری قوم، اللہ تبارک و تعالیٰ
شکر کرنے والوں کو وہ مقام دیتا ہے جو کسی اور قوم کو نہیں دیتا۔ شکر کرنے والے کے گھر میں سکون اترتا ہے، برکت اترتی ہے، اس کے رزق میں برکت آتی ہے، اس کے دل میں نور بڑھ جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ناشکری وہ آگ ہے جو نعمتوں کو جلا دیتی ہے، اور شکر وہ بارش ہے جو رحمتوں کو بڑھا دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک واقعہ سنایا کہ جب وہ پہاڑ پر اللہ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ نے ان کے دل میں شکر کی ایسی کیفیت ڈالی کہ ساری زندگی وہ نعمتیں دے کر فخر نہیں کرتے تھے بلکہ عاجزی اختیار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں ایسا نبی ہوں جس نے رب سے گفتگو کی، لیکن پھر بھی میں کچھ نہیں، سب کچھ اللہ ہے، ہر شے اللہ کی عطا ہے۔ ایک بار ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، شکر کب مکمل ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہیں مصیبت میں بھی وہی اللہ یاد آئے جو آسانی میں یاد آتا ہے، جب تمہارے دل میں نعمت دے کر تکبر نہ آئے بلکہ عاجزی بڑھ جائے، جب تم زبان سے الحمدللہ کہہ کر دل سے بھی راضی ہو جاؤ، تو سمجھ لو تم نے شکر کا دروازہ پا لیا۔ آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دعا سکھائی، اے اللہ ہمیں شکر کا سچا نور عطا فرما، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو نعمتوں کو پہچانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں اور ان کا صحیح استعمال بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جس کے دل میں شکر آ جائے اس کے لیے اللہ کے راستے کھل جاتے ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس کی زندگی میں آسانی پیدا ہوتی ہے، اور کوہ طور کے اس روشن مقام سے آج تک یہ پیغام دنیا میں گونج رہا ہے کہ شکر گزار بندہ ہمیشہ اللہ کے قریب رہتا ہے اور اللہ اس پر اپنی محبت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جا رہے تھے، اتنے میں آپ علیہ السلام کو دیکھ کر ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ کے پاس آ کر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے پیارے نبی، حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کدھر تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، میں کوہ طور کی طرف جا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے۔ تو اس شخص نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سنا تو وہ شخص اپنے دست ادب کو جوڑ کر یہ عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس بہت سارا مال ہے، بھیڑ بکریاں، سونا چاندی، مال و دولت ہے، میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں اسے سنبھال بھی نہیں سکتا۔ اے اللہ کے نبی، آپ اگر اللہ کی بارگاہ میں جا ہی رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے آپ جا ہی رہے ہیں تو آپ میری التجا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیں اور آپ اللہ سے کہیے کہ میرا تھوڑا سا مال اللہ تعالیٰ کم کر دے تاکہ میں اپنے مال کو اچھے سے سنبھال سکوں۔ تو ناظرین، جیسے ہی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آپ مسکرا کر فرمانے لگے، اے شخص، میں تمہارا یہ سوال، تمہاری یہ التجا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور پیش کروں گا۔ اس شخص کی بات سن کر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھنے لگے۔ ابھی تھوڑا ہی آگے بڑھے تھے کہ ایک اور شخص حاضر ہوا جس کے چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی، اس کا لباس پھٹا ہوا تھا اور وہ شخص بے یار و مددگار لگ رہا تھا۔ اس نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو بھی وہی جواب دیا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پہاڑ پر جا رہا ہوں، یعنی میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے پاس جا ہی رہے ہیں تو آپ اللہ سے کہیے گا کہ تھوڑا مجھ پر بھی توجہ دے اور وہ مجھے بھی تھوڑا سا مال دنیا عطا کرے، میں فاقے کاٹ کاٹ کر تھک چکا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، میں تمہارا یہ سوال اللہ تبارک و تعالیٰ سے ضرور عرض کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جانے لگے اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کی باتیں جانتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جس بندے کے پاس مال دنیا بہت ہے اس سے کہہ دینا کہ وہ میرا شکر بہت ادا کرتا ہے، اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو انسان میرا شکر ادا کرے اور میں اس کی نعمتیں نہ بڑھاؤں؟ اے موسیٰ، اس سے کہو کہ وہ میرا شکر بند کر دے، میں اس کی نعمتیں بھی کم کر دوں گا۔ اور اے موسیٰ، جس کے پاس مال دنیا کم ہے وہ میرا شکر ادا نہیں کرتا، اسے جا کر یہ کہو کہ مال دنیا نہ ہوا تو کیا ہوا،
اللہ تعالیٰ نے اسے آنکھیں تو دی ہیں، اللہ نے اسے کان تو دی ہیں، وہ اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ کسی اور کی نگاہوں سے خود کو دیکھے اور شکر کرنا شروع کر دے، میں اس کی نعمتیں بڑھا دوں گا۔ بس اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس بستی کی طرف آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے وہ شخص ملا جس کے پاس دنیا کی دولت بہت زیادہ تھی، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دولت کام کرنے کی التجا کی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، اے بندہ خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو میرا شکر بہت ادا کرتا ہے، تو شکر کرنا کم کر دے، میرا شکر کرنا چھوڑ دے، میں تیری نعمتیں کم کر دوں گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس اللہ نے مجھے انسان بنایا، مجھے آنکھیں دی، مجھے زبان دی، مجھے کان دیے، ہاتھ پیر سلامت دیے، جس نے زمانے میں مجھے عزت دی، اتنا مالدار بنایا، اس کا میں شکر کیسے نہ ادا کروں؟ اے موسیٰ علیہ السلام، مال زیادہ ہو یا کم ہو، لیکن میں کبھی بھی اس کا شکر ادا کرنا کم نہیں کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر تمہارا مال بھی کبھی کم نہیں ہوگا۔ تو اتنا کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا آگے نکل گئے۔ تھوڑا سا آگے چلے ہی تھے کہ آگے وہ شخص آیا جو لاچار اور غریب ہے، بے یار و مددگار تھا۔ اس نے جیسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آتے دیکھا تو اس نے کہا، اے موسیٰ، کیا آپ نے میرا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا تھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو میرا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو اے شخص، تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نعمتیں بڑھا دے گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس دولت نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس اچھا لباس ہے، اس پر آپ میں کیا شکر ادا کروں؟ پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ میں کیا کوئی شکر ادا کر سکتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے شخص، تو اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ کسی اور کی نگاہ سے اپنے آپ کو دیکھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں جس سے تم پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہو، تمہیں زبان دی ہے جس سے تم بولتے ہو، اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان دیے ہیں جس سے تم سنتے ہو، تمہیں ہاتھ دیے ہیں جس سے تم ہر چیز کو اٹھاتے ہو اور کھا سکتے ہو، تمہیں پیر دیے جس سے تم چل سکتے ہو۔ کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ اے شخص، یہ ساری نعمتیں ہی تو ہیں، تو تم ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں وہ بھی عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو۔ تو وہ شخص یہ سن کر کہنے لگا کہ نہیں، جب تک مجھے دولت نہیں ملے گی میں اللہ کا شکر ادا نہیں کروں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو بس پھر تمہاری نعمتیں بھی کبھی کم نہیں بڑھیں گی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے بندے کو ہمیشہ دولت، عزت، شفاعت سے نوازتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ ہمارے مہربان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا جو بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے اور اس کی پریشانی کو گھٹا دیتا ہے۔ ناظرین، ہمارے پاس جو ہوتا ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے، اور جو ہمارے پاس نہیں ہوتا اس کی ہم چاہت کرتے ہیں، اور یہی چیز ہم کو ہمیشہ پریشان کرتی ہے۔ تو ہم ہمیشہ اپنے پاس جو چیز پہلے سے موجود ہے اس چیز کی قدر کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ چیز عطا کی ہے۔ ہمیں ناشکری کسی بھی حالت میں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیا دینا ہے اور کب کس سے کیا لینا ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کرتا ہے وہ یقیناً بہتر ہی کرتا ہے، ہماری بہتری کے لیے ہی کرتا ہے، لیکن ہم وہ نہیں دیکھ پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ پتہ ہے کہ ہمیں کیا چاہیے اور ہمارے لیے کیا بہتر ہوگا، تو ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کیوں کریں؟ ناشکری میں کوئی مزہ نہیں، ناشکری کرنے میں بھی ہمارا وہی وقت جائے گا اور شکر ادا کرنے میں بھی ہمیں اتنا ہی وقت لگے گا۔ تو کیوں نہ بہتر یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اب بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اٹھتے بیٹھتے شکر کیسے کریں؟ تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ جب بھی آپ صبح اٹھیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کا دن دکھایا اور آپ کو صحیح سلامت رکھا۔ اور جب بھی آپ پانی پئیں تو آپ بسم اللہ پڑھ کر پئیں، اور بسم اللہ پڑھنے سے پہلے آپ تھوڑی دیر یہ سوچیں کہ اگر یہ پانی مجھے آج نصیب نہیں ہوتا تو آج میرا کیا حال ہوتا۔ تو اس چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پانی پینے کے قابل بنایا، آپ کو پانی بھی دیا پینے کے لیے،
اور جب آپ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا خوبصورت، اتنا بہترین چہرہ دیا، بال دیے، آنکھیں دی، زبان دی، ناک دی، کان دیے، ہر چیز اگر آپ کی صحیح سلامت ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیزیں بھی عطا کرے گا جس کی آپ خواہش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کے ساتھ شکر کو بھی شامل فرمایا ہے۔ اللہ باری تعالیٰ اور بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، اور مزید فرمایا ہم ان قریب شکر کرنے والوں کو اجر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کا قصہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے بارگاہ ربی میں کہا کہ میں انہیں بہکانے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہاں صراط مستقیم سے مراد شکر کا راستہ ہے۔ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق پر طعن کرتے ہوئے کہا تھا کہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، اور فرمان الہی ہے کہ میرے بندوں میں تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے پر نعمتوں میں زیادتی کا تذکرہ فرمایا۔ فرمان الہی ہے اگر تم نے شکر کیا تو میں نعمتوں کو زیادہ کروں گا۔ تو ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہمیشہ ادا کرتے رہنا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ تیرا محبوب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ مجھے وہ بندہ بہت محبوب ہے جو ٹوٹے دل سے مجھے یاد کرے، جو رات کے اندھیرے میں صرف میری خاطر اٹھے، جو لوگوں پر رحم کرے اور نعمتیں پا کر غرور نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ لمحہ پوری قوم تک پہنچایا اور کہا کہ اللہ کا سب سے پیارا بندہ وہ ہے جو دل سے نرم اور زبان سے شکر گزار ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے میرے رب مجھے بتا دے کہ جب تو اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ اے موسیٰ جب تم دیکھو کہ میرا بندہ گناہ پر گناہ کیے جا رہے اور میں اسے اس حال میں دنیا کی آسائشیں دیتا چلا جا رہا ہوں تو جان لو کہ یہ میری ناراضگی کی نشانی ہے، کیونکہ میں اسے فوراً نہیں پکڑتا بلکہ اسے مہلت دیتا ہوں تاکہ وہ اپنی غفلت میں اور آگے بڑھ جائے، پھر جب پکڑ آتی ہے تو اچانک اور سخت ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اے موسیٰ میری ناراضگی کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ میں بندے کے دل سے توبہ کی توفیق اٹھا لیتا ہوں، اس کی آنکھوں سے آنسو خشک ہو جاتے ہیں، اس کا دل نصیحت سن کر بھی نرم نہیں ہوتا، اور وہ نیکی کو بوجھ اور گناہ کو ہلکا سمجھنے لگتا ہے۔ اور جب تم دیکھو کہ بندہ عبادت تو کرتا ہے مگر اس میں عاجزی نہیں رہتی، دعا تو مانگتا ہے مگر دل حاضر نہیں ہوتا، زبان ذکر کرتی ہے مگر دل دنیا میں گم رہتا ہے، تو یہ بھی میری ناراضگی ہی کی علامت ہے۔ اے موسیٰ میری رضا کی پہچان یہ ہے کہ میں بندے کو خطا کے بعد فوراً ندامت عطا کرتا ہوں، اس کے دل میں خوف اور امید دونوں رکھ دیتا ہوں، اور اس کے گناہوں کے بعد بھی اسے میری طرف پلٹ آنے کی فکر رہتی ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خوف طاری ہو گیا، اور انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب ہمیں اپنی ناراضگی سے بچا لے اور اپنی رضا کا راستہ دکھا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرا ذکر کرے گا میں اسے نہیں بھولوں گا، اور جب میری طرف ایک قدم آئے گا میں اس کی طرف کئی قدم بڑھوں گا۔ آخر میں بس یہی عرض ہے کہ شکر کوئی معمولی لفظ یا وقتی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ وہ نور ہے جو دلوں کو زندہ کر دیتا ہے اور زندگیوں کی سمت بدل دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بار بار یہ یاد دلاتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ یہ محض وعدہ نہیں، رب کریم کا اٹل اعلان ہے۔ جب بندہ ہر حال میں، خوشی میں بھی اور آزمائش میں بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ کی رحمتوں کے دروازے خود اپنے لیے کھول لیتا ہے۔ شکر کرنے والا بندہ محرومیوں میں بھی نعمتیں تلاش کر لیتا ہے اور نعمتوں میں رہ کر بھی عاجزی نہیں چھوڑتا۔ یاد رکھیں شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہہ دینے کا نام نہیں، بلکہ شکر یہ ہے کہ آنکھ ملے تو اسے گناہ سے بچایا جائے، ہاتھ ملے تو انہیں ظلم سے روکا جائے، رزق ملے تو اس میں حلال کا خیال رکھا جائے، اور جو کچھ عطا ہو اس پر رب کی رضا کو مقدم رکھا جائے۔ جب بندہ نعمت کو پہچان لیتا ہے تو نعمت بڑھتی ہے، اور جب نعمت بڑھتی ہے تو آزمائش آسان ہو جاتی ہے۔ آئیے آخر میں ہم عہد کریں کہ ہم شکوے کی عادت چھوڑ کر شکر کی راہ اپنائیں گے، کمیوں پر نظر رکھنے کے بجائے عطاؤں کو یاد رکھیں گے، اور ہر سانس کے ساتھ
دل سے یہ یقین تازہ کریں گے کہ میرا رب جو کچھ دے رہا ہے وہ میرے حق میں بہتر ہے۔ یقین جانیے جس دن شکر ہماری زندگی کا حصہ بن گیا اسی دن برکت، سکون اور رحمت خود ہمارے دروازے پر دستک دے گی انشاءاللہ۔